نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 22 ہے۔ پچھلا جو درس قرآن گزرا ہے اس کے اندر خالق کائنات نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں پہ رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ تو پہلے جو تھا عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر عبادت کا مقصد بھی بیان ہوا ہے کہ تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے، کہ انسان تم دور ہو، رب تو تمہارے قریب ہے، تم رب سے دور ہو لیکن تمہارا رب تو تمہارے قریب ہے۔ جب تم میری بندگی کرو گے، گناہوں سے بچو گے، تو تم بھی میرے قریب آ جاؤ گے۔ اور اب جو ہے رب کی قدرتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے عبادت کا تذکرہ تھا، عبادت کا مقصود بیان ہوا، اب اس کی قدرتوں کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور وہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین کو تمہارے لیے اس نے بچھونا بنایا ہے۔ پانی نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ بولیے، اللہ ہے۔ اور زمین کو بچھونا بنایا، تم اس پہ چل رہے ہو آرام کے ساتھ۔ بچھونا اسے کہتے ہیں جس پہ انسان کو آرام اور سکون ملے۔ جگہ اگر ہموار نہ ہو تو انسان کو چلنے میں آرام نہیں، دشواری آتی ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان سے پانی برسایا ہے۔ اے انسان تو ذرا غور کر، تجھے پیدا کرنے والا اللہ تو دنیا میں آ رہا ہے اور قدرت کی نشانیاں دیکھ رہا ہے۔ یہ طرح طرح کے رنگ برنگے پھل پھول، ثمرات، یہ مضبوط پہاڑ، یہ آسمان جو بغیر ستون کے موجود ہے، اور آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ سورج و چاند کی بدلیاں، یہ پہاڑوں سے نکلتا ہوا پانی۔ جب قدرت کی ساری نشانیاں دیکھے گا تو تیرا دل گواہی دے گا کہ کوئی تو رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، کوئی تو ہے انسان جو پیدا کرنے والا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے انسان تیرا رب کون ہے جس نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات ہم پہلے بیان کر چکے تھے سورہ زخرف کے اندر، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، ان سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ اب ان سے جب ایک بات اور پوچھی جائے، تم تو اللہ کے منکر ہو رہے ہو، اللہ کو مانتے نہیں، ان سے سوال کرو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو ذرا اس زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ اور ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کس نے کیا ہے؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ پیدا کرنے والا بھی اللہ، زمین و آسمان کو بنانے والا بھی اللہ، اور آسمان سے پانی نازل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو جب ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو انسان تجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، تو تیرے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، پھر تجھے کس لیے بنایا ہے؟ تو یہ بھی ذرا غور کر، تجھے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا ہے؟
تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ یہ زمین کو ارض کہتے ہیں۔ ارض کیوں کہتے ہیں؟ تفسیر روح البیان میں بڑی نفیس بات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ کہتے ہیں ارض اس لیے کہتے ہیں جو اس کے اندر جاتا ہے زمین اسے کھا جاتی ہے، زمین اسے کھا جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو بھی قبر میں جاتا ہے ہڈیاں چکنا چور گل سڑ جاتا ہے انسان کا بدن، صرف کون سلامت رہتے ہیں؟ انبیاء۔ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، جو اس میں گیا کھا جاتی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ جس نے تمہارے لیے زمین آسمان سے پانی اتارا۔ پانی اتارنے والا کون ہے بولیے؟ اللہ ہے۔ بادل سبب ہوتے ہیں، ہم بتا چکے ہیں کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ عرش کے نیچے ایک دریا ہے، وہاں سے بہتا ہوا پانی آتا ہے جو سب کو سیراب کرتا ہے، اور فرشتہ بادلوں کو گھیرتا ہوا لے جاتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بارش وہاں نازل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بادل کتنے ہوتے ہیں مگر بارش نہیں ہوتی، جب ہوگی جب میرا رب چاہے گا تب بارش ہوگی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کی اشیاء پیدا کی ہیں۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین سے پھل، اشیاء، سبزیاں، گھاس، دیگر چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ بارش ہوگی تو فصل ہوگی، یہ لازم ملزوم بولیے نہیں ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے فصل خراب ہو جاتی ہے، بارش ہوتی ہے فصل خراب، بارش ہوتی ہے اور پھل جو ہے وہ گل سڑ جاتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نہ تو پانی کا محتاج نہ زمین کا محتاج، اللہ محتاج نہیں نہ زمین کا بولیے نہ پانی کا۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے، وہ چاہے تو بغیر زمین اور آسمان کے اشیاء پیدا کر دے، اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے انسان پیدا کر دے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ کی قدرت تھی۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 37 ہے۔ حضرت زکریا نے پوچھا بی بی مریم سے، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے ہیں؟ حجرے موجود محراب مریم کے اندر تازہ پھل اور بے موسم پھل، ان کا موسم ہی نہیں تھا پھلوں کا، پھل دیکھے تو کہا مریم کہاں سے آئے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے کہ یہ پھل تو مجھے میرے رب نے دیے ہیں، اللہ نے دیے۔ بارش بھی نہیں ہوئی، زمین میں بھی نہیں لگے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے پھل عطا فرما دیے۔ تو یہ بی بی مریم کی کرامت تھی، جہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں خرق عادت بھی پیدا ہو جاتی ہے، جس کا تذکر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اور چلیے آگے، اللہ نے پھل پھول کا تذکرہ کیا، پھل پھول ثمرات، سبزی بھی گھاس پھوس بھی، ہر چیز اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، یہ نہیں کہا جانوروں کے لیے۔ سمجھیے اس بات کو، اللہ نے ساری کائنات بنائی انسان کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ گھاس پھوس بھی تیار ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسانوں کی وجہ سے یہ جانور، یہ پرندے، یہ درندے یہ بھی پل رہے ہیں۔ ان سب کا پالنے والا بھی کون ہے بولیے؟ اللہ ہے۔ جب اے انسان تو غور نہیں کر رہا، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا جا رہا آخری حصہ ہمارے درس قرآن کا، وہ کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان بوجھ کر اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کا شریک مانتے تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ کون تھے؟ بولیے کون تھے؟ کافر تھے۔ بتوں کی عبادت کرنے والا کون ہے؟ بولیے کافر ہے۔ مسلمان
کس کی بات کرتے ہیں بولیے؟ اللہ کی. بس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. میں پہلے بتا چکا ہوں, انبیاء, اولیاء, غوث, کتب, ابدال کی تعظیم تو کرتے ہیں, عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں. تو کافروں کا خطاب ہو رہا ہے. کافروں, تو یہ ساری زمین تو دیکھو, یہ بت پتھر کی مورتی کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو. یہ اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ, ظلم نہ کرو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, شرکت سے اللہ پاک ہے. اس کی بندگی کرو جس نے ساری کائنات تمہارے لیے اور نعمت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. اس لیے کہ تم نے لوٹ کے بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو اس رب پہ ایمان لے آؤ, اس کی بندگی کرو تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.